سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا آج کا مبحث ہے لغات قرآن. کل کے مبحث میں ہم نے علامہ طبری کا تحقیقی تجزیہ پڑھا کہ ان کے نزدیک حروف سبعہ سے کیا مراد ہے. ایک حدیث کے حوالے سے اس کا تفصیلی ذکر ہوا. چند احادیث کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات سے منقول روایتیں پیش کی. کہ حروف سبعہ سے مراد اگر لغات سبع ہیں جس طرح کے علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں اور اس پہ علماء کرام کے اقوال آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. مفسرین اور محدثین کی آراء اور اقوال. ابو عبید قاسم بن سلام امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں. حروف سبع کی حقیقت کے بارے میں ان کی رائے ابن عطیہ غرناطی اور دوسرے مفسرین نے نقل کی.
فرمایا وَلَيْسَ مَعْنَى تِلْكَ السَّبْعَ أَن يَكُونَ الْحَرْفُ الْوَاحِدُ يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ هذا شيء غير موجود ولكنه عندنا أنه نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبع. فرماتے ہیں حروف سبع کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک حرف 7 طریقوں پر پڑھا جائے، یہ چیز تو قرآن میں موجود ہی نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک ان کے معنی یہ ہیں کہ قرآن عرب کی لغات میں سے 7 لغات میں نازل ہوا، جو سارے قرآن میں الگ الگ مقامات پر پھیلی ہوئی. ان میں سے ہر ایک حرف ایک قبیلے کی لغت میں نازل ہوا تھا اور دوسرا حرف اس پہلے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا تھا اور تیسرا حرف ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا تھا. اسی طرح 7 لغات تک یہ حروف قرآن میں پھیلے ہوئے تھے. ہاں بعض قبائل کو دوسرے قبائل سے زیادہ سعادت مندی نصیب ہوئی. امام بیہقی فرماتے ہیں والصحیح ان یکون المراد بالحروف السبع اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن وإليه ذهب أبو عبید. فرماتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ حروف سبع سے مراد لغات سبع ہیں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ابو عبید کی رائے بھی یہی ہے. ابو حاتم سجستانی بھی حروف سبع سے لغات سبع مراد دیتے ہیں. ابو منصور ازہری اپنی کتاب تہذیب اللغہ میں کہتے ہیں کہ یہی قول مختار ہے. مشہور محدث اور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو اظہر اور اصح قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَأَصَحُّهَا وَأَشْبَهُهَا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ اللُّغَاتِ وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَهُ كُلُّ قَوْمٍ مِّنَ الْعَرَبِ بِلُغَتِهِمْ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ. فرماتے ہیں صحیح واضح اور حدیث کے ظاہری الفاظ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والا قول یہ ہے کہ ان حروف سے مراد لغات اور وہ اس طرح کہ عرب کا ہر قبیلہ اپنی زبان میں اور اپنی عادت کے مطابق پڑھے. قاضی ابن عطیہ اندلسی غرناطی
نے بھی قاضی ابو طیب کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ابو عبید کا یہ قول نقل کیا کہ حروف سبع سے مراد 7 قبائل کی لغات ہیں جو پوری قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے بھی اسی قول کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں انزل القرآن على 7 لغات وهذا هو القول الصحیح۔ علامہ ابن الاثیر جزری اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں اور تقریباً انہی الفاظ میں وضاحت کی ہے جو ابن جوزی اور ابو عبید کی غریب الحدیث کے الفاظ۔ علامہ طیبی نے قاضی فضل اللہ توربشتی سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے کہ حروف سبع سے لغات سبع مراد ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اسی قول کو معتمد قرار دیا ہے۔ کچھ اقوال ہم نے کل ذکر کی، غالباً ابن منظور کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اور امام طحاوی کے اقوال ہم نے پڑھے۔ یہ تو بحث تھی کہ حروف سبع سے لغات سبع مراد ہیں۔ اسی ضمن میں حروف سبع سے قراء سبع کی قراءات سبع مراد نہیں ہے۔ اس پہ علوم القرآن میں مولانا گوہر رحمان صاحب نے ایک اچھا نکتہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں جس طرح فقاہت میں ائمہ اربعہ کی امامت کی وجہ سے امت مسلمہ میں ان کو مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی، ورنہ فقاہت ان 4 میں منحصر نہیں ہے، اسی طرح قراء سبع کی قراءات سبع کو امت مسلمہ میں مقبولیت اور شہرت مل گئی ہے، ورنہ قراءات ان 7 میں منحصر نہیں ہے۔ مگر لفظ سبع کی مناسبت سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ احادیث رسول میں جن حروف سبع کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد قراء سبع کی قراءات سبع ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حروف سبع سے قراءات سبع مراد نہیں ہیں۔ علامہ ابن الجزری نے شدید الفاظ میں اس بات کی تردید کی ہے۔
اور لکھا ہے کہ شاذ اور ضعیف قراءات کے علاوہ متواتر قراءتیں بھی 7 میں منحصر نہیں بلکہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ تیسری صدی تک قراءات مدون نہیں تھی۔ سب سے پہلے ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب القراءات لکھی، جس میں اس نے کل 25 قاریوں کی قراءات کو جمع کیا، جن میں یہ مشہور قراء سبعہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد احمد بن جبیر کوفی ایک کتاب مرتب کرتے ہیں جس میں 5 قاریوں کی قراءات کو جمع کیا گیا۔ ان کے بعد قاضی اسماعیل بن اسحاق ایک کتاب لکھتے ہیں جس میں 20 قراء کی قراءتوں کو جمع کیا گیا، جن میں وہ قراء سبعہ بھی شامل ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اس موضوع پر ایک کتاب تحریر کی جس میں 20 سے زائد قراءتوں کو جمع کیا گیا۔ ان کے بعد ابو بکر داجونی نے ایک کتاب تحریر کی جس میں 10 قاریوں کی قراءات 10 کو یکجا کیا گیا۔ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی اور کیوں اتنی شائع ہوئی کہ اس سے شاید کہ قراء سبعہ کی قراءت سبعہ مراد ہیں، یعنی حروف سبعہ سے۔ ابن مجاہد وہ پہلا قاری ہے جس نے کتاب السبعہ فی القراءات کے نام سے کتاب لکھی۔ اور اس میں صرف 7 قراء کی 7 قراءات کو جمع کیا۔ اور انہی 7 قراء کی قراءات پر ہی انحصار کیا۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حدیث پاک میں جو حروف سبعہ کا ذکر ہے شاید اس سے یہی قراءات سبعہ مراد ہیں۔ ابو عمر الدانی کی کتاب ہے التیسیر فی القراءات السبع۔ یہ سمجھا گیا کہ صحیح قراءات وہی ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ علامہ ابو قاسم الشاطبی نے کی کتاب ہے الشاطبیہ۔ سمجھا گیا کہ حروف سبعہ میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ائمہ نے ابن مجاہد پہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے وہ انداز اختیار کیا جو غلط فہمی کا موجب بن گیا۔
مشہور جو قرائے سبع ہیں وہ کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ جن کی قراءات سبع زیادہ مشہور ہیں؟ ایک ہیں شام کے قاری ابن عامر یحسبی رحمت اللہ علیہ، ایک 118 ہجری کو یہ وفات پائے۔ دوسرے ہیں مکہ کے قاری عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ، 120 ہجری میں وفات پائے۔ تیسرے ہیں کوفہ کے قاری عاصم بن ابی النجود، 127 ہجری کو وفات پائے۔ چوتھے ہیں بصرہ کے قاری ابو عمر بن علا، 154 ہجری کو وفات پائے۔ پانچویں ہیں مدینہ کے قاری نافع بن ابی نعیم، 169 ہجری کو وفات پائے۔ چھٹے ہیں کوفہ کے قاری حمزہ بن حبیب زیاد، 188 ہجری کو وفات پائے۔ ساتویں بھی کوفہ کے قاری کسائی علی بن حمزہ، 189 ہجری کو وفات پائے۔ ان کے علاوہ بھی 3 قراء ہیں جنہوں نے باقیوں سے زیادہ شہرت پائی۔ ایک ہیں ابو جعفر یزید بن قعقاع، 130 ہجری کو وفات پائے۔ دوسرے ہیں یعقوب بن اسحاق الحضرمی، 205 ہجری کو وفات پائے۔ تیسرے ہیں خلف بن ہشام، 229 ہجری کو وفات پائے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح فقہاء میں ائمہ اربعہ کو بڑا مقام ملا اور ان کے مقام تک اور کوئی فقیہ نہیں پہنچ سکا، لیکن باوجود اس کے فقہاء اور بھی موجود ہیں تو منحصر نہیں ہیں۔ اسی طرح قراءات کو بھی ان 7 میں منحصر کرنا غیر صحیح ہے۔ بہرحال حدیث میں جن حروف سبع کا ذکر ہے اس سے قراء سبع کی قراءات سبع مراد نہیں ہے، یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی، کیونکہ اگر ساتھی ہوتے تو پھر 10 کا ذکر کیوں ہوتا، پھر کتابوں میں صرف 5 قاریوں کا ذکر کیوں ہوتا، حالانکہ یہ سب کتابیں اس کے بعد لکھی گئی۔ 20 قراء کا 25 قراء کا ذکر کیوں ہوتا۔ اسی ضمن میں ایک اور مبحث ہے، حروف سبع سے معانی سبع بھی مراد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے یہ غلط فہمی پھیلی۔
کہ شاید حروف سبعہ سے معانی سبعہ مراد ہیں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال كان الكتاب الاول نزل من واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من 7 ابواب وعلى 7 احرف. فرمایا کہ پہلی کتابیں ایک باب سے اور ایک حرف پہ نازل. قرآن 7 ابواب سے اور 7 حروف پر نازل ہوا. کیا ہے؟ زجر، امر، زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال. فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما امرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بامثاله واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. فرمایا یعنی وہ زجر ہیں امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال پر. بس تم حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. جس کام کا حکم دیا گیا ہو اس پہ عمل کرو، جس چیز سے روکا گیا ہو اس سے رک جاؤ. مثالوں سے عبرت حاصل کرو، محکم پہ عمل کرو اور متشابہ پہ ایمان لاؤ اور کہو آمنا به کل من عند ربنا. ہم ایمان لائے اور ہر چیز ہمارے رب کی جانب سے. ہر چیز سے مراد یہاں کیا ہے؟ سارا قرآن. اس سے یہ اشتباہ پھیلا کہ قراءات سبعہ سے شاید حروف سبعہ سے شاید معانی سبعہ مراد. پہلے تو اس حدیث کے سند پہ اعتراضات ہیں کہ یہ حدیث سندن قوی نہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو منقطع قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا نقل کرنے والا راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف. اور اس کی ملاقات ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح حافظ شمس الدین ذہبی نے بھی مستدرک کی تعلیق میں اس کی سند کو منقطع قرار دیا. حاکم نے مستدرک میں اگرچہ اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے لیکن ان کا تساہل اہل علم کو معلوم ہے. ابن جریر نے یہ حدیث جس سند کے ساتھ نقل کی ہے یونس بن عبد الاعلی عبداللہ بن وہب بن مسلم مصری، حیات بن شریح مصری، عقیل بن خالد بن عقیل اور سلمہ بن ابی سلمہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود.
جہاں تک راویوں کا تعلق ہے تو سوائے سلمہ کے باقی راوی بالاتفاق ثقہ ہیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس کی روایت قابل استدلال نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ضعیف ہونا اتفاقی نہیں ہے بلکہ اختلافی ہے۔ رہا دعوی انقطاع جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی عمر ایسی ہے کہ اس میں ابن مسعود سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جس پر جب تفصیلات کو جانچا گیا، دیکھا گیا کہ سلمہ کا نام عبداللہ ہے یا اسماعیل ہے یا اس میں کنیہ ہی اس کا نام بن گیا ہے۔ یہ مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے تھے۔ ان کے ثقہ ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخ وفات کے بارے میں دو قول نقل کیے گئے۔ ایک یہ کہ ان کا انتقال 72 سال کی عمر میں 94 ہجری کو ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عمر 72 سال ہی ہے لیکن تاریخ وفات 104 ہجری۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے قبل 32 یا 33 ہجری کو ہوئی۔ 72 سال کی عمر کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ابو سلمہ کا انتقال 94 ہجری میں ہوا ہو تو جب عبداللہ ابن مسعود وفات پا رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 10 سال ہوگی، اور اگر 104 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں اور عمر 72 سال ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سال ہی ان کی پیدائش کا سال بنتا ہے۔ تو یہ امر ثابت کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرح ان کی ملاقات ہوئی اور کس طرح انہوں نے حدیث کو حاصل کیا یا روایت کو حاصل کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس ضعیف یا مرسل حدیث کی بنیاد پر حروف 7 سے معانی 7 مراد نہیں لیے جا سکتے۔ علامہ ابن جریر طبری نے ایک نمایاں اور معقول بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو قابل قبول بھی مان لیا جائے، پھر بھی اس میں مضامین 7 یعنی زجر، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال یہ لفظ ابواب کی تفصیل ہیں، حروف 7 کی تفصیل نہیں۔ وہاں کہا گیا کہ 7 باب ہیں اور 7 حروف، تو یہ لفظ ابواب کی
تفصیل ہیں، حروف سبعہ کی تفصیل نہیں ہے۔ اگر نازل شدہ الفاظ کو دوسری زبان میں نقل کیا جاتا تو وہ اس کی تلاوت نہ ہوتی بلکہ ترجمہ ہوتا، لیکن قرآن عربوں کے قبائل سبعہ کی لغات سبعہ میں نازل ہوا۔ ان نازل شدہ لغات میں سے جس لغت میں بھی قرآن پڑھا جائے تو وہ تلاوت ہوگی، ترجمہ نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم کے نزدیک حروف سبعہ سے مراد قراءات کی وجوہ سبعہ ہے۔ حروف سبعہ کی حقیقت کے بارے میں ویسے تو اقوال کثیرہ کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن اصل قابل اعتناء اقوال صرف دو ہیں، اور سلف و خلف کے اکثر علماء انہی دو آراء میں منقسم۔ جمہور علماء نے ابو عبید قاسم بن سلام اور محمد بن جریر طبری کی رائے کو ترجیح دی، جس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں، اور بعض اہل علم کے نزدیک حروف سبعہ سے لغات سبعہ بھی مراد نہیں ہے اور قراءات سبعہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد قراءت کی 7 نوعیتیں ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک قرآن 7 لغات میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا، اور اسی لغت میں مصحف عثمانی تیار ہوا تھا، لیکن اسی لغت واحدہ میں نازل شدہ قرآن میں قرآن قراءت کی 7 قسم کی نوعیتیں اور وجوہ نازل ہوئی، اور ان میں سے ہر نوع کی قراءت جائز ہے، بشرطے کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کے مطابق ہو اور متواتر ہو۔ ابن قتیبہ دینوری رحمت اللہ علیہ ان ساری چیزوں پہ بحث کرنے کے بعد اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اختلاف قراءات کی وجوہ انواع پہ غور کیا تو ان کو 7 قسموں میں منحصر پائے۔ نمبر 1، اعراب اور حرکات کا ایسا اختلاف جس کی وجہ سے لفظ کی شکل و صورت میں بھی فرق نہ آتا ہو اور معنی میں بھی فرق نہ آتا ہو۔ مثلا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، را کی پیش کے ساتھ اور ہن اطہر لکم را کے زبر کے ساتھ، یا وہل نجازی الا الکفور، نون کے پیش اور زا کے زیر کے ساتھ نجازی،
اور وحل یجازا یا کے پیش کے ساتھ اور زا کے زبر کے ساتھ، یا یأمرون الناس بالبخل با کے پیش اور خا کے سکون کے ساتھ، یا با کے زبر اور خا کے زیر کے ساتھ، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخِيلِ. اور فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ سین کے زبر کے ساتھ، یا میسورہ سین کے پیش کے ساتھ. دوسری قسم ہے اعراب و حرکات کا وہ اختلاف جس کی وجہ سے لفظ کی شکل صورت میں تو فرق نہ آتا ہو مگر لفظی معنی میں فرق آتا ہو. جیسے سورہ سبا میں ہے ربنا باعد بین اسفارنا، با کے زبر اور عین کے زیر کے ساتھ باعد. اور یا کہیں ربنا باعد بین اسفارنا، باعد با کے پیش اور عین کے زبر کے ساتھ. پہلی قرات لے لی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب دوری پیدا کر. اور دوسری قرات کا لفظی معنی یہ ہوگا ہمارے رب نے دوری پیدا کر دی. اسی طرح اور مثالیں ہیں. تیسری قسم ہے حروف کا وہ اختلاف جس سے معنی تو بدل جاتا ہو مگر لفظ کی کتابتی شکل میں فرق نہ آتا ہو. مثلا وانظر الى العظام کیف ننشزها سورہ بقرہ میں. یہاں پہ زا مضموم ہے یعنی اس پہ پیش ہے. اب ننشزها کے جگہ پہ ننشرها را کے ضمہ کے ساتھ اسے پڑھ لیں. پہلی قرات کا ترجمہ اور دیکھو ہڈیوں کی طرف کہ کس طرح اٹھاتے ہیں ہم ان کو، اور دوسری قرات کا معنی ہے کہ کس طرح زندہ کرتے ہیں. چوتھی قسم ہے حروف کا وہ اختلاف جس سے لکھنے میں تو لفظ کی شکل بدل جاتی ہو مگر اس سے معنی میں کوئی فرق نہ آتا. مثلا ان کانت الا صیحۃ واحدہ سورہ یاسین میں ان کانت الا صیحۃ واحدہ یا زقیۃ واحدہ دونوں کا معنی ایک ہے. یا قرآن میں ہے کالعہن المنفوش سورہ قارعہ میں. وہاں اگر پڑھا جائے کالصوف المنفوش یا کالصوف المندوف تو معنی نہیں بدلے، دھنی ہوئی اون کو کہتے ہیں. پانچویں قسم ہے حروف کا وہ اختلاف جس سے لکھنے میں لفظ کی شکل بھی بدل جاتی ہے اور معنی بھی بدل جاتا ہے. قرآن میں ہے وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اس کا معنی ہے کیلے تہ بتہ چڑھے ہوئے. اور اگر پڑھا جائے وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ عین کے ساتھ ہا کے بجائے تو معنی ہوگا شگوف تہبتہ. لفظ بھی بدلا معنی ہے. چھٹی قسم ہے تقدیم و تاخیر کا اختلاف.
مثلا آیا ہوا ہے سورہ قاف میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اگر پڑھا جائے وسکرۃ الحق بالموت، ساتویں قسم ہے زیادت و نقصان کا اختلاف۔ سورہ یاسین میں ہے وما عملتہ ایدیہم، ضمیر کو حذف کر دیا جائے وما عملت ایدیہم، زیادت و نقصان کا اختلاف۔ یہ تھی ابن قتیبہ کی تحقیق۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ چلیں جہاں حرف تبدیل نہیں ہوتا، معنی تبدیل نہیں ہوتا، حرکت تبدیل ہو جاتی ہے، سکون سے آپ حرکت دے دیتے ہیں، ضمہ سے فتحہ دے دیتے ہیں، فتحہ سے کسرہ دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی حرف ہی بدل لیتے ہیں لیکن اس سے معنی نہیں بدلتا، تو بظاہر کوئی بڑا نقصان نہیں، لیکن اگر معنی بدل جائے تو ایسی صورت میں پھر دونوں قراتیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یاد رہے کہ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختلاف تضاد ہے اور ایک اختلاف تغایر ہے۔ اختلاف تضاد کا مطلب کیا کہ دونوں ضدین ایک دوسرے کے مقابل، یعنی ایک قرات آپ کہیں تو کسی چیز کو حلال ثابت کر رہا ہو، دوسری قرات کہیں تو اسی چیز کو حرام ثابت کر رہا ہو، یعنی ایک دوسرے سے کھل کر تضاد ہو۔ قرآن کریم میں یہ تضاد بیانی نہیں ہے، قرآن کریم نے خود اس کو سورہ نساء میں ذکر کیا ہے، فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب ہوتی تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا، اس قسم کا اختلاف نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ اختلاف تغایر، اور اختلاف تغایر سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ الفاظ کے لغوی اور لفظی معنوں میں اختلاف ہو مگر دونوں معنوں میں کوئی تضاد اور تناقض نہ ہو، بلکہ دونوں کا اصل مقصد اور حاصل مفہوم ایک ہی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح ہم نے مثال پڑھی کیف ننشزھا اور کیف ننشرھا، دیکھیے ہم اسے کیسے اٹھاتے ہیں اور اسے ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ امام ابو الفضل رازی نے ابن قتیبہ سے الگ وجوہ سبعہ ذکر کی۔ پہلا ہے اختلاف الاسماء، ناموں کا اختلاف، الاسماء، اسماء کا اختلاف۔ ناموں کا نہیں، اسماء کا اختلاف، یعنی واحد تثنیہ جمع تذکیر تانیث کا اختلاف۔ جیسے تمت کلمت ربک،
اور تمت کلمات ربک، مفرد کی جگہ جمع لے، والذین هم لاماناتهم، والذین هم لامانتهم۔ دوسرا ہے اختلاف افعال، یعنی ماضی، مضارع اور امر کا اختلاف، مثلا ربنا باعد بین اسفارنا، ربنا باعد بین اسفارنا۔ تیسرا ہے اختلاف اعراب، مثلا ذو العرش المجید، المجید پہ ضمہ، ذو العرش المجید، اور دوسری قرات ہے اس میں ذو العرش المجید، ایک میں یہ عرش کی صفت ہو جائے گی اور دوسرے میں صاحب عرش۔ چوتھا ہے اختلاف الزیادت والنقصان، یعنی الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، وما خلق الذکر والانثى، اور والذکر والانثى۔ پانچواں ہے اختلاف تقدیم و تاخیر، یعنی الفاظ کی تقدیم و تاخیر، مثلا پہلے بھی ہم نے پڑھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور سکرۃ الحق بالموت۔ چھٹا ہے اختلاف الابدال، یعنی الفاظ و کلمات کا اختلاف، کہ ایک قرات میں ایک لفظ آیا اور دوسری قرات میں اس کے بدلے میں دوسرا لفظ آیا، اسے ننشزھا اور ننشرھا۔ اور اختلاف اللہجات، لہجے اور طرز کا اختلاف، یعنی تفخیم، امالہ، قصر، مد، ادغام، اظہار وغیرہ کا اختلاف۔ مثلا موسیٰ کو ایک قرات میں امالہ کے ساتھ موسے پڑھا جاتا ہے، قاضی ابو طیب کی تحقیق، انہوں نے بھی 7 چیزوں کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حافظ ابن الجزری، ان کے اور ان کے اقوال میں تقریباً اتفاق، وہ بھی قرات کے بہت بڑے امام تھے۔ اگرچہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اکثر العلماء علی انہا لغات، کہ حروف 7 سے مراد لغات 7 ہیں، لیکن اکثریت کی رائے پر وہی اعتراض کیا جو ابن طیب نے کیا تھا، جس کا جواب ابن عطیہ اور آلوسی کے حوالے سے غالباً ذکر ہو چکا۔ وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سورہ فرقان کی قرات میں اختلاف ہوا، حالانکہ دونوں قریشی تھے اور ایک زبان بولتے تھے۔ اس اعتراض کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کے مفہوم کو مشکل سمجھ رہا تھا، اس پر 30 سال سے زیادہ مدت تک میں گہرا غور و خوض و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اس کا مفہوم کھول دیا۔ فرمایا کہ میں نے صحیح، شاذ، ضعیف اور منکر قراءات کو تلاش کیا اور ان سب کا اختلاف 7 قسموں میں منحصر تھا، ان 7 سے باہر نہیں تھا۔ نمبر 1 اختلاف حرکات،
جس سے معنی اور صورت دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا. جیسے لفظ ہے البخل اور یحسب. البخل کی 4 نوعیتیں بنتی ہیں اور یحسب کی 2. دوسرا ہے اختلاف حرکات، جس سے لفظ کی ظاہری شکل تو نہ بدلتی ہو لیکن معنی بدل جاتا ہو. جیسے فتلقى آدم من ربہ کلمات. آدموں میں میم پہ پیش ہے. یا یوں کہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات. تیسرا ہے اختلاف حروف، جس سے معنی بدل جاتا ہو مگر صورت میں فرق نہ آتا. جیسے تبلو اور تتلو، یا ننجی کا ببدن کا اور ننجی کا ببدن کا. چوتھا ہے اختلاف حروف، جس سے لفظ کی صورت بدل جاتی ہو مگر معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا. جیسے بس توتن سین کے ساتھ اور بس توتن صاد کے ساتھ. الصراط صاد کے ساتھ اور الصراط سین کے ساتھ. پانچواں ہے اختلاف حروف، جس سے لفظ کی شکل اور معنی دونوں بدل جاتے ہیں. جیسے اشد منکم یا اور اشد منہم. کم خطاب کے لیے، ہم غائب کے لیے. چھٹا ہے اختلاف تقدیم و تاخیر، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا سکرۃ الموت بالحق اور سکرۃ الحق بالموت. ساتواں ہے اختلاف زیادت و نقصان، جیسے وَأَوْصَى اور وَصَّى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. فرماتے ہیں یہ وہ 7 قسمیں اور نوعیتیں ہیں جن سے قراءات کا اختلاف باہر نہیں ہے. اس کے علاوہ مزید بھی اس پہ بحث ابھی باقی ہے. انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں اسے آگے بڑھائیں گے اور ہمارا اگلا مبحث اس کے بعد محاورات قرآن ہوگا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.